نے دیکھا ہے ایک بندہ ابھی کھڑا ہے، آپ کیمرے کا رخ کریں تو یہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اکثر اسے دیکھا ہے کہ یہ غریب پاگل بندہ کو وہاں سے لے آ کر یہ سامنے کھڑی ہے ان کی انڈسٹری، اس میں ایک ایئر کنڈیشن روم ہے، اس میں بٹھا دیتا تھا، ان کا کھانا پینا سارا علاج وغیرہ یہاں کرتا تھا۔ آج بھی ان کو ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ پھرتا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میاں آسن جمیل کہاں ہے۔ ہاں، ایک تو نہیں 3-4 نشئی بندے تھے جنہوں نے وہ لے آ کر ادھر انڈسٹری میں ان کا علاج کرواتا تھا، ان کے کھانے پینے کا۔ اس کے بعد اس نے نوکر دیے کہ نشئی بندے کو نا جی وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نشہ چھوڑنے کے بعد جسم میں دردیں ہوتی پریشانی، تو وہ بندے ان کو باقاعدہ مالش کرتے تھے، دباتے تھے۔ ایسے کسی انسان کوئی کہہ دے نا، کوئی اتنا بندہ کہہ دے کہ عاصم جمیل نے تو تھوڑا سا کسی کا ذرا سی بھی دل شکنی کی ہے تو میں اس کی بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اقبال۔ آپ دیکھیں آن لائن گفتگو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل مرحوم آج 2 سے 3 دن گزر چکے ہیں، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اس علاقے کے اندر ان کا بیہیو کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول کیسا تھا، بہت ساری ویڈیوز جو تھی وہ ہم نے بنائی۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے قریبی دوست بھی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، عاصم بھائی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم بھائی جان اللہ۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ آپ کا سجاد حیدر جی، سجاد ارسو۔ صحیح۔ سجاد صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ برادری کی فیملی میں فیملی ہے ہماری، اور بڑے ہیں ہمارے فیملی کے بڑے ہیں مولانا صاحب۔ صحیح۔ بڑا دکھ ہوا جی عاصم بھائی کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زندگی ہے ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، کسی بھی وقت کہیں پہ بھی ختم ہو جائے، اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ بتائیں کہ عاصم بھائی کی کیسی طبیعت تھی، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا ان کا؟ عاصم جمیل جو تھے نا جی، وہ اس دنیا سے ہٹ کر تھے، ہماری فیملی سے دنیا داری والی بات ان میں نہیں تھی۔ وہ یوں کہہ لیں کہ ایک درویش صرف انسان تھے۔ صحیح۔ عاصم جمیل درویش صرف انسان تھے، ان کا کسی سے کوئی بھی حیف جو تھا نا، اس طرح کا کوئی انہوں نے کبھی کسی سے ناراضگی کا اظہار ہی کبھی نہیں کیا تھا، اور وہ بڑے غریب پرور تھا، غریب نواز بندہ تھا۔ ان کی دوستی جو تھی نا بالکل غریبوں کے ساتھ تھی۔ وہ سٹیٹس یا کوئی دولت پیسہ یا اس کا ان میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ ہم دیکھتے تھے یا ادھر ان کے سارے جو فیملی غریب لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ان کے ساتھ تھا۔ وہ شروع سے یہ دنیا داری سے یا ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ اور ویسے بڑے ہیلدی تھے، اپنا ایکسرسائز کرتے تھے، اور مسئلہ ہے کہ بڑے خوبصورت جوان تھے، لیکن اندرونی جو کیفیت تھی ان کی، کو روحانی کیفیت ایسی تھی کہ یہ دنیا سے نفرت کرتے تھے۔ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملے ہیں ہم، ہر بندے نے ان کو یہی کہا کہ یار ہمارے ساتھ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ہوتا ہے کہ امیر آدمی جو ہوتا ہے اس سے جب بھی ہاتھ ملائے جاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتا، تو جب بھی ہم ان کے ساتھ ملتے تھے تو وہ ایسے ہمیں بازو کھلے کر کے ملتا تھا۔ تو یہ بتائیں کہ غریبوں کے ساتھ ان کا کیا بیہیو تھا، کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات رکھتا تھا؟ جی، غریبوں کے ساتھ مولانا صاحب کا بھی رویہ بہت اچھا تھا، ان کی پوری فیملی کا رویہ اچھا تھا، لیکن وہ جو عاصم جمیل تھے نا، ان کا غریبوں کا تو ایک مسیحا چلا گیا ہے، اس دنیا سے غریبوں کا مسیحا چلا گیا ہے۔ مولانا صاحب سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں پریشان ہیں۔ وہ پس پردہ مولانا صاحب کے علم میں نہیں تھا، لوگوں کے علم میں، لوگوں کے گھروں میں جا کر غریبوں کو رات کے وقت دن کے وقت اتنا کوئی نوازتے تھے نا کہ مولانا صاحب کو
بارے میں علم بھی نہیں تھا. اب ان کے فوت ہونے کے بعد وہ انکشاف ہو رہے ہیں, کوئی غریب ادھر سے آ رہا ہے, کوئی غریب ادھر سے آ رہا ہے کہ ہمارا تھا چولہا وہی جلاتے تھے. لیکن ان کی ایک بات تھی کہ جو کچھ وہ کرتے تھے کسی پر عیاں نہیں کرتے تھے, خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے. اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ وہ گاڑی میں, یہاں آپ نے دیکھا ہے ایک بندہ ابھی کھڑا ہے, آپ کیمرے کا رخ کریں تو یہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے. میں نے اکثر اسے دیکھا ہے کہ یہ غریب پاگل بندہ کو وہاں سے لے آ کر یہ سامنے کھڑی ہے ان کی انڈسٹری, اس کے میں ایک ایئر کنڈیشن روم ہے, اس میں بٹھا دیتا تھا. ان کا کھانا پینا سارا علاج وغیرہ یہاں کرتا تھا. آج بھی ان کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ پھرتا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میاں حسن جمیل کہاں ہے. یوں کہہ لیں کہ ایک یعنی کہ اولیاء قسم کا بندہ تھا میاں حسن جمیل. اس کا نقصان اہل علاقہ, ہم تو فیملی ممبر ہیں, ہمیں تو ہوا ہے, لیکن یہاں کے غریبوں کو, اہل علاقوں کو ان کا بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے, نقصان ہوا ہے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا. آپ کے ساتھ بھی اس کا میل جول تھا, آپ کو بھی نیلم تھا کہ وہ واقعی غریب نواز تھا, غریبوں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا تعلق بنایا ہوا تھا, لوگوں کے گھر جو تھے وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے. جی مجھے تو علم تھا وہ کرتا ہے, اس لیے جب بھی میں خود, ہمارے فیملی میٹرز ہوتے ہیں نا جی, یہاں کہ کسی کو ملنا نہیں ملنا, کس طریقے سے ملنا, لیکن اس کا ملنا جلنا یہ تھا کہ انہیں سلام کرو تو گاڑی روک کے نا اتر کے گلے لگا کے ملتا تھا. بالکل. وہ بندہ بہت بڑا صدمہ دے گیا ہمیں. جی بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے ادھر سے کہ کوئی نشئی آدمی تھا, ان کو بھی انہوں نے اپنے سیدھے راستے پہ لا کے اپنی فیکٹری کے اندر جگہ دی تھی. ہاں, ایک تو نہیں 3-4 نشئی بندے تھے جنہوں نے وہ لے آ کر ادھر انڈسٹری میں ان کا علاج کرواتا تھا, ان کے کھانے پینے کا. اس کے بعد اس نے نوکر دیے کہ نشئی بندے کو نا جی, وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نشہ چھوڑنے کے بعد جسم میں دردیں ہوتی, پریشانی, تو وہ بندے ان کو باقاعدہ مالش کرتے تھے, دباتے تھے. ان کی میڈیسن مہنگی ہوں سستی ہوں ان کا کرتا تھا پراپر, ان کے کھانے کا. کئی دفعہ ان نشئیوں کو اس نے نئی زندگی دی تھی. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حسن جمیل کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اب ہم ان کو دے تو نہیں سکتے سوائے افسوس کے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میری التجا ہے کہ وہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, نفل پڑھیں, ان کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کی روح کو اصال ثواب کے لیے پیش کریں. بہت شکریہ. ناظرین, ان کے دوست, ان کے رشتہ دار بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو کہ بھائی نے ہمیں بتایا ہے, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہیں. اور ایک آپ نے بھی دیکھی ہوگی یہ چیز کہ رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ اختلافات ضرور ہوتے ہیں, لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. عاصم بھائی سے کسی انسان کوئی کہہ دے نا, کوئی اتنا بندہ کہہ دے کہ عاصم جمیل نے تو تھوڑا سا کسی کا ذرا سی بھی دل شکنی کی ہے, تو میں اس کی بات کی گارنٹی دیتا ہوں. قیامت والے دن میرا گریبان کوئی پکڑ لے کہ عاصم جمیل سے کسی کو کوئی شکوہ ہو. یہ دیکھ لیں جی, یہ ان کے لوگوں کے ساتھ رویہ تھا. نہیں تو اکثر دیکھا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بدگوئیاں کرتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آج تک اس بندے نے کسی کے ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں کی. تو انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ جی. جتنے بھی دوست ہیں عاصم بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, سبھی کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو بہترین جو ہے وہ مقام دے گا عاصم بھائی کو آخرت کے اندر. ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے دوبارہ. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.